جیسے کمنگ ٹو دا برٹش لیڈ سب کانٹیننٹ میں برٹشرز اور افغانیوں کے بیچ میں پختونوں کے بیچ میں اگریمنٹ بھی ہوئے تھے کچھ، پھر ایک ڈیورنڈ لائن بنی تھی. تو یہ ڈیورنڈ لائن بنانے کی وجہ سوویٹس کو دور رکھنا ہی تھا صرف، یا بفر زون بنانا تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے صرف یہ نہیں تھا، لیکن ایسا تھا کہ راجہ رنجیت سنگھ وہ پہلے حکمران تھے پنجاب سائٹ کے جنہوں نے افغانستان کی طرف یا یوں کہیں پشتونوں کی طرف حملہ کیا. اس سے پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ ہمیشہ پشتون ہی حملہ آور ہوا کرتے تھے اور پنجاب جو تھا وہ سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوتا تھا. تو راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں ایک مضبوط پنجابی حکومت قائم ہوئی، اور وہ جو پنجاب کو ایک ہمیشہ سے خطرہ رہتا تھا، جسے بابا بلے شاہ نے بھی اپنی نظموں کے اندر کہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے پھر راجہ رنجیت سنگھ نے جا کر اس جگہ کے اوپر سٹاپ لگایا. اور اس کے بعد سے پھر آج والے دن تک افغانستان کی طرف سے اس طرح کا حملے نہیں ہوئے جس طرح اس سے پہلے افغانستان سب کانٹیننٹ آیا. کہ اب سچویشن بدل بھی گئی کیونکہ پاکستان ایک بہت ماڈرن ملک بن گیا اور بہت ساری چیزیں ہو گئیں تو افغانیوں کے لیے مشکل ہو گئی، لیکن یہ ساری سچویشن تھی. تو اسی کو پھر کنٹینیو رکھا جب برٹشرز یہاں آ گئے اور برٹشرز نے پنجاب کے اوپر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا. تو برٹشرز نے بھی کوشش کری کہ اسی جگہ کو اپنے ایک سرحدی شکل کے اندر رکھا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سرحدیں جو ہیں یہ تو بنیادی طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سامنے آئی ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو تھا وہ بس ایک خیال ہوا کرتا تھا کہ یہ حصہ جو ہے یہ ہمارا ہے. یہ مثلاً بلوچستان کے حصے کو اگر آپ دیکھیں تو جو مغلز تھے یا مغلز کے پہلے والے لوگ تھے وہ بلوچستان کے اوپر اس طرح اپنا کنٹرول نہیں رکھتے تھے. دریائے سندھ سے ادھر ادھر ان کا جس طرح کا کنٹرول ہوتا تھا اس طرف اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا، اور وہاں مقامی حکومتیں بھی چل رہی ہوتی تھی، جو لوگ مختلف حکومتیں چلا رہے ہوتے تھے تو انہی کے ساتھ ایک گیٹ along کر کے تو دہلی یا لاہور جو ہوا کرتا تھا وہ کنٹرول رکھتا تھا ان تمام علاقوں پر. تو یہ علاقوں پر بھی برٹشرز نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی جو ہیں وہ اس سے آگے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیونکہ دوسری طرف بھی اس وقت ایک لڑائی کی سچویشن تھی، مثلا سینٹرل ایشیا کے اندر جو تھا وہ روس گھس رہا تھا، اور پہلے سے بریٹن جو تھا وہ پہلے سے سب کانٹیننٹ کو قبضہ کر چکا تھا. تو مزید کلوز جانے کی، اور افغانستان کے اندر ایسی کوئی اس زمانے کی چیز نہیں تھی کہ جس کو دیکھتے ہوئے افغانستان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی. مثلا اگر آج ہم بات کریں تو بہت ساری مائننگ کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری انویسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ آج سے 100-200 سال پہلے جو تھا یہ اتنی امپورٹنس نہیں تھی. زیادہ امپورٹنس یہی تھی کہ کون سے علاقے جو ہیں وہ پیسوں کے حساب سے ہیں، یا جہاں پہ فصلیں اچھی ہوتی ہیں، یا جہاں پہ کارخانے لگائے گئے، تو اس طرح کی چیزیں تھیں. اچھا سر، یو ایس ایس آر کے بارے میں بھی ہم یہی سنتے ہیں کہ وہ افغانستان میں انٹر ہونے کا مقصد بیسکلی ان کا وارم واٹرز کی طرف آنا تھا، ٹریڈ اور اکنامک ٹائز کو پروموٹ کرنے کے لیے. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ایسا کوئی امپورٹنس دیکھیں یو ایس اے کو تو وارم واٹر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یو ایس اے کا تو ادھر سے کوئی نہیں. یو ایس اے کا تو معاملہ یہ تھا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یو ایس اے کی جو تھی پوری بریچ کر گئی تھی ساری چیزیں، جو اس کی طاقت تھی، جو لوگوں کے ذہن میں چیزیں تھی، تو وہ سب ختم ہو گئی تھی. تو یو ایس اے نے جو ہے وہ اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا کہ نہیں ہم اسی پوزیشن میں اور ہمیں کوئی دنیا میں چیلنج نہیں کر سکتا. یو ایس ایس آر کا معاملہ جو ہے نا، دیکھیں اس کے بارے میں نا دو قسم کی رائے ہے. بہت سارے لوگ جو بر صغیر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ رشیا کا ارادہ جو تھا وہ وارم واٹرز تک پہنچنے کا تھا. لیکن آپ رشینز کی اگر کتابیں پڑھیں، مجھے اتفاق ہوا ہے تو رشینز کی کتابوں کے اندر ایسا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ وہ وارم واٹر تک جانا چاہتے تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ والا جو ان کی رانی تھی اس نے غالباً 1901 کے اندر کہا تھا کہ ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بلوچستان ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں اس وقت سے موجود تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اس طرف جانا ہے. اور آپ اس کو وارم واٹر کا لفظ بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا بہت بڑا لفظ یہ ہے، دیکھیے اصل میں اپنی اکانومی کی گروتھ کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ چاروں طرف آپ کی
جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں, ٹریڈ چلتا رہے. آج کی دنیا کے اندر جو چائنا ہے وہ کیوں آنا چاہتا ہے گوادر, تو اسی لیے آنا چاہتا ہے نا کہ اس کی ٹریڈ بڑھے, اس ٹریڈ کی کاسٹ کم ہو جائے, وہ گوادر تک پہنچے تو دنیا تک ایکسیس اس کا نزدیک ہو جائے. تو رشیا کا بھی اس طرف جو تھا وہ ایکسیس نہیں تھا, تو رشیا بھی اس طرف ایکسیس کرنا چاہتا تھا, اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ایک نئی چیز نکل کر آئی تھی جسے پیٹرول کہا جاتا ہے, اور اس پیٹرول کا جو تھا وہ دنیا کے ہر ملک کو اس پیٹرول کی ضرورت ہے. آیا کہ رشیا کے اپنے بڑے ریزروز تھے, لیکن دنیا کے اوپر آپ طاقت کے زور پر اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, تو آپ بھی آگے نکلنا چاہتے تھے, اور اس کا سیفسٹ روٹ جو تھا وہ یہی بنتا تھا. کیونکہ ہم پچھلی دفعہ اس موضوع پہ بڑی ڈیٹیل بات کر چکے ہیں کہ پاکستان سے وہ علاقے بہت قریب ہیں جہاں دنیا کی گیس نکلتی ہے یا تیل نکلتا ہے, تو وہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ رشین سے پوچھیں تو رشینز اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں جی ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں تھا, ہم تو اصل میں افغانستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی تھی, پبلک لا اینڈ آرڈر پیدا ہو گیا تھا, تو ہم تو بیسکلی اس کو بہتر کرنے کے لیے آئے تھے, اس ملک کی اکانومی کو اٹھانے کے لیے آئے تھے, اور تو جو ہمارے مخالفین تھے وہ اکٹھے ہو کر آ گئے. ہم تو ایک جائز طریقے سے آئے تھے, ہمیں حکومت وقت نے خود بلایا تھا تو ہم آئے تھے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ دو رائے ہے. کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہاں وہ وارم واٹر تک آنا چاہتے تھے, لیکن کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نہیں, یہ کہانی بنائی گئی اور ان کے خلاف ایک متحد قوت بنانے کے لیے یہ بات پیدا کی گئی. دو باتیں پیدا کی گئی. ایک تو کہا گیا کہ یہ بلیورز اور نان بلیورز کی لڑائی ہے. اب اگر برینسکی کو آپ دیکھیں جو ایڈوائزر ہوا کرتے تھے نیشنل سیکورٹی کے امریکہ کے, تو جب وہ درہ خیبر کے اوپر دورے کے اوپر گئے تو پاکستان اور دنیا کے اخبارات نے ان کی تصویر لگائی جس میں انہوں نے یہ خطاب کیا کہ یہ اصل میں بلیورز اور نان بلیورز کی لڑائی ہے. یہ پہلی دفعہ برینسکی کے منہ سے یہ بات نکلی. مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ اور اللہ تعالیٰ پہ نہ ماننے والے لوگ, جس کو آج کی دنیا میں اگر ہم بہت سمجھنے کے لیے کوشش کریں تو ٹرمپ صاحب کی جو تھیوری ہے وہ کہتے ہیں ابراہیم, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑے ہوئے مذاہب, کیوں نہ وہ حضرت موسیٰ کی شکل میں ہو, حضرت عیسیٰ کی شکل میں ہو, یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہو, ان کو ایک طرف ہونا چاہیے, ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ان ملکوں کے خلاف جو اللہ پر یا حضرت ابراہیم پر, وہ تو اللہ کی بات کر رہے تھے, لیکن یہ حضرت ابراہیم کی بات کر رہے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم, یا یوں آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ مذاہب جو آسمانی مذاہب ہیں ان کو ایک طرف ہونا چاہیے, اور جو دنیا کے مذاہب ہے جو دنیا نے خود سے بنائے ہیں ان کے خیال کے مطابق اس کو جو ہے وہ دوسری طرف ہونا چاہیے. تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تمام مسلمانوں کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ یہ آپ کا کزن ہے, حضرت موسیٰ کی اس میں سے اور آپ رسول اللہ کی اس میں سے ہیں, اور کرسچن جو ہیں عیسائی وہ حضرت عیسیٰ کے اس میں سے ہے. تو آپ کی کس بات کی لڑائی ہے؟ بنیادی طور پہ آپ سب تو حضرت ابراہیم پر ہی جاتے ہیں نا. ابراہیم کی دو شاخیں تھیں, ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل. آپ حضرت اسماعیل کی شاخ کو ماننے والے لوگ ہیں, وہ لوگ حضرت اسحاق کی شاخ کو ماننے والے لوگ ہیں, تو پھر لڑائی کس بات کی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں. تو اگر ہم اس وقت کے بھی حالات میں دیکھیں تو امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی یہ پالیسی تھی کہ یہ بلیورز اور نان بلیورز کی لڑائی ہے. اور اسی لیے آپ اگر پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو پاکستان میں جب یہ لڑائی اپنے عروج پر پہنچی تو جو دنیا سے لوگ آئے وہ اسی کانسیپٹ کے تحت آئے کہ یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کی لڑائی ہے. اس کے اندر یہ ہوا کہ مخصوص جو فکر کے لوگ تھے وہ اس کے اندر بہت آگے نکل گئے, کیونکہ اتفاق سے جو افغانستان ہے وہ بھی ایک مخصوص فکر کی وہاں پہ مذہب کی وہ ہے, تو ان سے جڑے ہوئے جو مذہب کے فکر کے لوگ تھے وہ ذرا زیادہ اس لڑائی کا حصہ بن گئے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ باقی نہیں ہوئے, باقی بھی اپنی اپنی جگہ پہ ہوئے, لیکن ان کا حصہ ذرا کم تھا, لیکن اس مخصوص فکر کا ذرا حصہ زیادہ تھا. اچھا سر, کمنگ بیک ٹو ڈیورن لائن, 1893 میں ڈیورن لائن کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, مگر یہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے اس وقت ریجنل اسٹیبلٹی اور پشتون آئیڈینٹی, پشتون کیونکہ اس طرف بھی تھے اس طرف بھی تھے, تو اس پر کیا اثر ہوا؟ دیکھیں اصل میں ہوا یہ کہ یہ کچھ اس طرح ہوئی کہ بہت سارے جو ایک ہی گھر تھے وہ رشتہ داروں کے تھے, وہ ادھر چلے گئے, کچھ ادھر چلے گئے, تو یہ عجیب سی تھوڑی سی صورتحال. لیکن کیونکہ بہرحال اس وقت جو ضرورت تھی اس کے مطابق کہ آپس کے اندر جو لڑائی جھگڑا ہے اس کو روکا جائے, تو یہ ایک چیز بنا دی گئی. لیکن شروع میں اگر آپ غور کریں تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ 100 سال کے لیے بنائی گئی, لیکن اگر آپ دستاویزات پڑھیں
تو اس میں نہیں نظر آتا 100 سال کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ کے مرنے تک ہوگا، تو جو بھی حکمران ہوگا جسے امیر کہتے تھے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد جو ہے یہ پھر دوبارہ سے اس کو کیا گیا، پھر تیسری دفعہ کیا گیا. تیسری دفعہ جا کر جو ہے وہ جا کر یہ بات کہی گئی کہ نہیں، اب جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بادشاہ کے مرنے تک ہے، لیکن اب یہ ہمارا اور آپ کا ایک پکا ایگریمنٹ، پرماننٹ ایگریمنٹ ہو گیا. تو اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ اس کی سچویشن جو ہے بدل گئی. اچھا آپ ذرا اس کو، پاکستان میں اس پر بات نہیں ہوتی، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے توسط سے یہ لوگوں کے پاس ایک نیا موضوع دیا جائے کہ اس قسم کا معاہدہ صرف برٹن سے نہیں ہوا تھا افغانستان کا. اس قسم کا معاہدہ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ، یا آج کی سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور ایران کے ساتھ بھی ہوا تھا. اچھا آج جو ہے وہ افغانی جو ہیں یا افغان حکومتیں جو کوئی بھی ہوں، وہ اس کو تو دوبارہ سے ڈسکس نہیں کرتی یا اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتی ہیں، اور ایران کی طرف بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتے. ہر دفعہ اس طرف کیوں آواز اٹھائی جاتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے شروع دن سے، کیونکہ اتفاق ایسا تھا کہ جو اس زمانے کا KPK تھا جسے صوبہ سرحد کہتے ہیں، اس میں ڈاکٹر خان کی حکومت تھی. ڈاکٹر خان جو تھے وہ خان عبدالغفار خان صاحب کے بھائی تھے، اور یہ لوگ جو تھے یہ پاکستان کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست چاہتے تھے، یا یہ چاہتے تھے کہ یہ ہندوستان کا حصہ بن جائے. پختونستان کی بھی بات ہو رہی تھی. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح وہاں گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے کیا، اور سچویشن یہ ہوئی کہ جو پختون علاقے تھے ان کے ساتھ ساتھ جو ہزارہ وال تھے، یا جو لوگ آپ کے ساؤتھ کے ہیں، وہاں کے اوپر جو ہے وہ پھر لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آئی، اور انہوں نے جو ہے وہ قائد اعظم کی بات کے اوپر لبیک کہا. خدائی خدمتگار جو اس زمانے کی ANP وغیرہ تھی، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، اس ریفرینڈم کا. لیکن فائنلی وہ ریفرینڈم جو تھا وہ پاکستان کے حق کے اندر ہو گیا. تو یہ لوگ جو تھے، یہ بلکہ انہوں نے نہرو سے اور گاندھی سے یہ بات بھی کہی کہ جناب آپ نے تو ہمیں مروا دیا، اور آپ نے ہمیں بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیا ہے. تو اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں، اور پھر افغانستان سے بھی اس قسم کی آوازیں اٹھنی شروع ہوئی. اور اس کا دیکھیں نا، اس کا ایک اور مسئلہ ہوا. پاکستان 1946 میں افغانستان نے ممبرشپ لی UNO کی، بنا 45 میں تھا لیکن 46 میں لی. پاکستان نے 47 میں بننے کے ساتھ اپلائی کیا. لیکن جب پاکستان کی ووٹنگ ہوئی سپٹمبر میں کہ ممبرشپ دی جائے یا نہ دی جائے، تو صرف ایک ملک تھا افغانستان جس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہاں پر جو تھا نا، اور وہ بہت کلوز تھے اس زمانے کی لیڈرشپ کے، بلکہ یوں کہیں کہ انڈیا کے بہت کلوز تھے. اور ایک انڈیا کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ مل کر ایک سینڈوچ کی شکل میں آئسولیٹ کیا جائے. اگر آپ غور فرمائیں تو بالکل پاکستان کے بننے کے ساتھ ابتدائی طور پہ افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، اور یہ بلوچستان کے علاقے، چمن کے علاقے میں حملہ کیا گیا، بلکہ وہ کچھ حد تک ان کی پیش قدمی بھی ہوئی. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت امریکہ کے سفیر کو بلا کر یہ والی بات کہی، اور ان سے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ سوویت یونین، کمیونسٹ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، یہ افراتفری پاکستان کے اندر پھیلائی جا رہی. اور اس کے بعد پاکستان نے جو ہے وہ پھر اپنے علاقے کو واپس لیا، اور پاکستان نے اس کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لائن ہے، اس لائن کو، اس لکیر کو وہ ہمیشہ جو ہے تخت مشق بناتے ہیں. اور اب اگر آپ افغانی سے بات کریں، اور خاص طور پہ ان افغانی سے بات کریں جنہیں ہم پشتون کہتے ہیں یا پختون کہتے ہیں، وہ آپ کو ایک ہی رائے، کیوں نہ وہ کمیونسٹ ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، یا بہت بڑا مذہبی آدمی ہو، لیکن اس ایک بات کے اوپر وہ سب آپ کے خلاف جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس لکیر کو جو ہے وہ بارڈر. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل یہ ہے کہ جب طالبان کی پہلی حکومت آئی اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان لے کر آ گیا ہے، تو پاکستان نے یہ خواہش ظاہر کری کہ اس کو مستقل بارڈر مان لیا جائے، لیکن یہ خواہش بھی پوری نہیں کی گئی. کہا گیا کہ اس کو ریکٹیفائی کر لیا جائے مزید 100 سالوں کے لیے، اس کو بھی پورا. اس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کسی قسم کے بھی لوگ ہوں، وہ اس ایشو کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اور 1953 میں لوئی جرگہ جب ہوا تو لوئی جرگے نے اس کے بعد ایک باقاعدہ قرارداد کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو، اس لائن شائن کو
نہیں مانتے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سلسلہ پھر آپ کو یاد ہو تو 1960 میں باجوڑ کے نام سے ایک جنگ ہوئی اور افغانستان نے ایک دفعہ دوبارہ پاکستان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان کو مجبوراً اس کا جواب دینا پڑا اور پاکستان نے بہت سخت جواب دیا اور فائنلی جو ہے وہ افغانستان کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی اور افغانستان جو ہے وہ پیچھے کی طرف گیا. تو یہ جو لائن ہے یہ بنیادی طور پہ صرف برٹن، دیکھیں برٹن کے جانے کے بعد وہ کہتے ہیں جی یہ تو لائن پاکستان کے ساتھ تو ہمارا ایگریمنٹ ہی نہیں تھا، لیکن جب سوویت یونین چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہوئیں ان سے تو وہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ تو اسی ایگریمنٹ پہ کھڑے ہیں جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا. تو بنیادی طور پہ یہ ایک پریشانی، ایک مستقل درد سر، اور اس میں بہت حد تک جو ہے وہ ہمیشہ بھارت نے، ہندوستان نے اس میں رول پلے کیا. اور اگر آج بھی آپ دیکھیں تو جو حالات کو خراب کیا جا رہا ہے ایک دفعہ دوبارہ، اس میں بھی آپ کو بھارت جو ہے وہ بڑا صاف لفظوں میں نظر آئے گا. مثلا کچھ عرصے پہلے تک بھارت جو تھا وہ طالبان کا ایک عظیم دشمن اپنے آپ کو کہتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ طالبان سے ملاقاتیں کر رہا ہے اور طالبان کی بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ کبھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو کشمیر بھی فتح کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، لیکن آج وہ دبئی کے اندر جا کے جو ہے وہ جو بابو آ رہے ہیں دہلی سے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پرانے طریقے سے جیسے اشرف غنی کا دور تھا ہم دوبارہ سے آپ کو وہ تمام سہولتیں اور تمام چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو سرحدی معاملات ہے، اچھا اگر آپ غور فرمائیں نا تو دنیا میں سرحدی معاملات جو پرانے ملک ہوتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آج والے دن تک چائنا کا جاپان کے ساتھ پرابلم ہے سرحدی حوالے سے، چائنا کا تھائی لینڈ کے ساتھ جو ہے وہ سرحدی حوالے سے پرابلم ہے، چائنا کا ہندوستان کے ساتھ سرحدی حوالے سے پرابلم ہے. تو یہ پرابلمز جو ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں آج تک جو ہے آرمینیا کا اور آذربائیجان کی جنگیں ہو چکی ہیں اس پرابلم کی وجہ سے. اگر آپ پاکستان کو بھی دیکھیں تو ہندوستان کی طرف پاکستان کا کشمیر کا جو بارڈر ہے جسے ہم کنٹرول لائن یا ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پورے کشمیر تک ہے، ہندوستان اسی کو ایک انٹرنیشنل بارڈر سمجھتا ہے. تو یہ پرابلمز جو ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ افغانی جو ہیں ہماری ساری کنٹریبیوشنز کے بعد جو ہم نے افغانستان کے لیے ان 80 سالوں کے اندر کی جب سے پاکستان بنا ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں. اور اچانک ہم نے یہ دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے کہ وہ کسی منطق اور کسی اس کے بغیر جو ہے نا وہ اپنی اسی لائن پر واپس چلے جاتے ہیں. تو میں آج آپ کے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے یہ عرض کروں گا کہ اس بات کو چیک کریں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ سینٹرل ایشین سے تو نہیں یہ بات کر رہے، ایران سے نہیں بات کر رہے، تو پاکستان کیونکہ معاہدے تو وہی ہوئے ہیں تو انہی معاہدوں کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے اس لائن کی بات اور اس لائن کی پرابلم کی بات. اس کو بار بار جو ہے وہ اگر ہم چلے جائیں تو ابھی افغانستان میں باقاعدہ وہ رولر اس طرح نہیں تھے وہ جو اس طرح آئے بعد میں. 1919 کے اندر اگر آپ معاہدے کو دیکھیں تو 1919 میں کس کے درمیان معاہدہ ہوا ہے؟ پنجاب، برطانیہ اور امارات افغانستان. کیا مطلب ہوا؟ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پنجاب کا ایک معاملہ ہمیشہ سے جو تھا وہ رہا تھا اور پنجاب کے اندر جو تھا وہ ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا جنگی حوالے سے. راجہ رنجیت سنگھ کے حوالے سے دوبارہ سے جو تھی وہ ان کی صورتحال ختم ہو گئی اور برٹشرز نے بھی آنے کے بعد ان کو وہیں پر روکا اور پاکستان کے آنے کے بعد ان کی بالکل ہی پوزیشن ختم ہو گئی. دیکھیں اس زمانے کے اندر جو تھے وہ پختونستان اور اس کی بات کر رہے تھے خان عبدالغفار خان صاحب اور پاکستان کے سخت مخالف. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی، یہاں پہ بھی ان کے بھائی کو ڈسمس کر دیا چیف منسٹرشپ سے جو اس زمانے کے گورنر تھے اور عبدالقیوم صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا. عبدالقیوم صاحب ڈبل بیرل کے طور پہ مشہور ہوئے، بہت سختی کی انہوں نے، 4 سدہ میں گولی چلائی. یہ بھی غلطیاں ہیں، میں اس پر بھی روشنی ڈال رہا ہوں، لیکن ان کی طرف سے پہلے دن سے ہی جو تھا نا وہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ ساری سچویشن رہی تو وہ، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب افغانستان دن بدن ڈاؤن ہوتا چلا گیا اور پاکستان بتدریج بہتر حالات میں آتا رہا، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1970 میں جب پاکستان ٹوٹا تو پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد جی ایم سید صاحب نے جو اپنی کتاب لکھی ہے، جو انہوں نے عدالت کے اندر ایک بہت لمبا چوڑا بیان دیا تھا، اسے بعد میں انہوں نے کتابی شکل دی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان ٹوٹا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں جو تھا وہ دوڑا پشاور پہنچا
KPK پہنچا، اور میں KPK میں جا کر میں نے جو ہے وہ 4 سدہ میں ملاقات کی خان عبدالغفار خان صاحب سے اور خان ولی خان صاحب سے. انہوں نے میرا بڑا استقبال کیا، بڑا کھانا شانا کھلایا. اس کے بعد جب میں نے ان سے کہا کہ یہ بہترین وقت ہے پاکستان کو مزید توڑنے کا، میں سندھ میں کرتا ہوں اور آپ KPK کے اندر اس زمانے کے صوبہ سرحد میں کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آؤ باہر آؤ. وہ کہتے ہیں وہ مجھے باہر لے آئے، اور باہر جو ان کا ٹیرس تھا یا وہ جگہ تھی، انہوں نے وہاں سے دکھایا کہ یہ دیکھو تمہیں روشنیاں نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کہا جی نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کہا یہ روشنیاں جو ہے نا یہ پاکستان کی وجہ سے جل رہی ہیں. ہمارے لوگوں نے جا کر جو کام کاج کیا، کیونکہ اس وقت تک دنیا کا سب سے بڑا پختونوں کا شہر کراچی بن چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس جگہ پہ نہیں کھڑا جہاں پہ 1947 پہ کھڑا تھا. اب پاکستان کو توڑنے کا مطلب، اس کو علیحدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی نیچے لے جائیں جیسے افغانستان کے حالات. تو اب سچویشن جو ہے، تو GM سید کہتے ہیں کہ میں بڑا مایوس ہوا اور میں اسی مایوسی کے اندر واپس جو ہے وہ سندھ آیا. تو میں آپ کو صرف اور آپ کے ذریعے سے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی بتاؤں صرف افغانستان کا مسئلہ تھا. یہ ود ان دا پاکستان بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس زمانے کے اندر یہ چاہتے تھے، اور آج والے دن بھی ہو سکتا ہے چاہتے ہوں. اور وہ کم از کم ایک بات تو بڑے اس سے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہماری ایک قوم ہے، اور ہم ایک دیس ہے، اور ایک ہمارا مثلا ملکوں کی شکل کو وہ اس کے ساتھ نہیں جوڑتے جو سرحد ہے. اگر آپ محمود خان اچکزئی صاحب کو سنیں تو وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ وہاں لوگ رہتے ہوں یا یہاں رہتے ہوں وہ ایک قوم ہے اور ہمیں اس طرح نہیں روکا جا سکتا. اور واقعی ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے، کوئی ضرورت بھی نہیں روکنے کی، لیکن رہنے کے بھی کچھ سلیقے ہوتے ہیں نا. مثلا دنیا کے اندر بہت ساری قومیں جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، وہ ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، لیکن ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اچھے انداز کے اندر رہتا ہے. اور وہی قومیں اور وہی ملک ترقی کرتے ہیں، اور وہی خطے جو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس حصے کو آپ دیکھیں تو اس میں جتنی اس کی اہمیت ہے یا جس کے پاس جتنی پاور ہے، اس حساب سے یہ خطہ نہیں ترقی کر سکا. اگر آپ یورپی یونین کو دیکھیں یا آسیان کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہوا صرف ایک ملک نے ترقی کی ہو، باقی سب بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ہو سکتا ہے اتنے آگے نہ نکلے ہوں، مثلا سب جرمنی نہ بنے ہوں یورپ میں، یا یہاں پر سارے جو ہیں وہ ملیشیا نہ بنے ہوں آسیان کے اندر، لیکن سب ملکوں نے جو ہے نا وہ بتدریج اوپر کی طرف آئے. لیکن یہاں پر یہ مسائل کی وجہ سے جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے خراب رہتی.